بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں جھگڑے ہوں یا کاروبار پر، وہ ہر چیز کو بے برکت کر دیتے ہیں۔ رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے، خیر اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کو بابرکت رکھنے کے لیے جھگڑوں سے بچنا ہے، ہمیں لڑائیاں نہیں کرنی۔ جب ہم رات کو رونے کے بعد، اللہ سے ہزاروں شکوے کرنے کے بعد غافل سو رہے ہوتے ہیں، تو صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر صبح وہ ہمیں قدرت کا پیغام دیتا ہے کہ اندھیرے چھٹ جایا کرتے ہیں، ہر رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ جس دن بہت حبس ہو، اس دن آندھی اور بارش آ جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ شدید گھٹن کے بعد اللہ اپنی رحمت ضرور بھیجتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو وہ بھی زمین آسمان کے درمیان موجود ہے۔ ہر چیز یہاں پر ہے، پھر ہر ایک کو کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہر ایک ان کو تلاش نہیں کر پاتا، ہر شخص ہمت نہیں کرتا، ہر انسان زندگی کو اس کی پوری صلاحیت کے ساتھ نہیں جیتا۔ کچھ لوگ اپنے دائرے سے ہی نکل جاتے ہیں، وہ دنیا کو تسخیر کرنے کا سفر ہی شروع نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ان کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنے ذات کے محرومیوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم بتوں کو نہیں پکارتے، ہم انسان کو ہی پکارتے ہیں، یا چیزوں کو یا وسائل کو۔ ہم روپیے پیسے یا تعلقات پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہی وہ کام ہے جو ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے سوا آپ کسی پر مکمل بھروسہ کریں گے تو آپ دھوکہ کھائیں گے۔ جب بھی زندگی میں ظلم دیکھیں، اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر اللہ سے سوال نہیں کرنا کہ اس نے یہ کیوں ہونے دیا، وہ ایسا ہونے دے گا۔ ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہے۔ ہم ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے ہیں یا ظلم پر خاموش رہنے والے ہیں۔ جب آپ دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دینا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آپ کے حق سے بڑھ کر نوازے گا۔ پھر ایک دم سے آپ کی زندگی پر احسانات ہونے لگیں گے۔ ویسے تو اس کے احسانات انگنت ہیں، لیکن قرآن کی برکت سے کچھ ایسے احسان بھی ہوں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ وہاں سے نعمتیں ملیں گی جہاں سے سوچا نہ تھا۔ اگر ہم بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالی ہماری چھوٹی چھوٹی بری عادتیں خود ہی ختم کروا دے گا۔ اگر ہم استغفار کی کثرت کریں گے تو اللہ ہمیں رزق سے نوازے گا۔ اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو اللہ ہمیں وہاں سے رزق دے گا جہاں ہم نے گمان ہی نہ کیا ہو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ کر کے مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈ رہے ہو، اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے، اور جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تو کیا قبولیت کی یہ پہلی نشانی نہیں لگتی تمہیں؟ جتنی شدت سے دل ٹوٹا ہے، اتنی ہی شدت سے اللہ یاد آتا ہے۔ شروع میں تو ہم اللہ سے بہت سوال کرتے ہیں کہ میں ہی کیوں، پر آہستہ آہستہ اللہ کی ساری باتیں، سارے فیصلے سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ ہم اللہ پر اعتبار کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اللہ بھی ہمیں
ہماری خواہشات کی حقیقت دکھاتے رہتے ہیں، اور اللہ کی خواہش دیکھ کے ہمارا سر سجدہ شکر کرتے نہیں تھکتا۔ بس اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ جو کر رہے ہیں وہ بہتر ہے، چاہے ہمارے نظر آئے یا نہ آئے، پر اللہ کا ہر فیصلہ خیر ہی خیر سے بھرا ہوتا ہے۔ ہمیشہ مشکلات ہمارے لیے آزمائش تو نہیں ہوتی، کبھی کبھی اللہ کی طرف سے وارننگ بیل ہوتی ہے کہ ہم اپنے اعمال سدھاریں اور دنیا کی چیزوں سے نکل کر اس کی طرف لوٹ آئیں۔ کوئی تمہارا کتنا بھی دل دکھائے نا، اس کو کبھی جواب مت دینا، یہ سوچ کر خاموش ہو جانا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ بہتر جواب دینے والا ہے۔ اور دوسرا کہ اپنے اس دل میں کبھی کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہونے دینا، ہمیشہ اس دل کو نفرت سے پاک رکھنا۔ تم مانگنے کا حق ادا کر چکے ہو، اب اپنے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو اور یقین رکھو تمہارا اللہ بہترین طریقے سے دعائیں قبول کرتا ہے، اور بہت جلد اللہ تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی تم جو کر سکتے تھے تم نے کر لیا، اب اللہ کی باری ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کی مدد تب آتی ہے جب قبولیت کا صرف تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ یقین تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، یقین تو سلگتی ہوئی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو تم اپنے رب سے اتنے مایوس کیوں ہو؟ یقین معجزوں کا بہت خاص حصہ ہے، اور آخر میں تمہیں تمہارا یقین کیسے تھام لے گا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بے شمار دوست بنا لو، بے حساب محبتیں کما لو، ارد گرد لوگوں کا ہجوم بیٹھا لو، پھر بھی زندگی کی ہر کہانی کے اختتام میں بس ایک ہی ذات تم اپنے ساتھ پاؤ گے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی تمہارا تھا اور نہ اس کے سوا تمہارا کوئی ہے۔ ہر چیز دعا سے ملتی ہے، شکر کی توفیق بھی دعا سے ملتی ہے، دنیا کی ہر چیز دعا سے ملتی ہے، خواہ ناممکن ہو یا ممکن۔ اور اگر تمہارا دعاؤں سے یقین اٹھ جائے تو اس یقین کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ گناہوں سے بہت دور اور نیکیوں کے قریب جانا ہے، مجھے دنیا کو نہیں اپنے اللہ کو منانا ہے۔ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہے، اور پھر تب تک اللہ کو مناتی رہتی ہے جب تک اللہ انہیں تمہارے نصیب کے حصے نہیں بنا دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی شخص کو اس کے دولت کے وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ بے شک رب کی آزمائش سخت ہوتی ہے، پر وہ بندے کے صبر سے زیادہ نہیں آزماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کے نظروں میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔